السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میت اگر کلالہ ہو تو بہن بھائیوں کو حصہ کس طرح ملے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر کوئی عورت انتقال ہے یا مرد کا انتقال ہے تو ان کی اولادیں نہیں ہیں، تو پھر وہ باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو وہ میت کلالہ ہے جن کی اولاد نہ ہو اور باپ دادا نہ ہو، بیٹا پوتا، تو پھر حصہ جانا ہوتا ہے بہن بھائیوں میں، مرنے والے کے بہن بھائیوں میں، چاہے مرد کا انتقال ہے یا عورت کا۔ اب بہن بھائیوں میں بھی ایک ترتیب ہے، تینوں قسم کے بہن بھائی دیکھے جائیں۔ اگر تو مرنے والے کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، تو پھر تو تینوں قسم کے بہن بھائیوں میں خیافیوں کو نہیں ملتا۔ تو باقی اگر ایسا کوئی نہیں ہے، بیٹی بیٹے پوتا پوتی کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر تینوں قسم کے بہن بھائی دیکھیں گے۔ اب تینوں میں حقیقی بہن بھائی ہیں، باپ شریک ہیں جو باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، ماں شریک ہیں خیافی، مائیں ایک ہیں مرنے والے کی، اور باپ الگ الگ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو تینوں میں سے خیافیوں کو ملتا ہے پھر فکس حصہ ان کا۔ حقیقی بہن بھائیوں کو ملتا ہے بھائی ڈبل بہنیں سنگل، اگر حقیقی نہ ہو تو پھر باپ شریک ستیلے ان کو ملتا ہے لاتی جو ہے، بھائیوں کو ڈبل بہنوں کو سنگل، اسی طرح یہ اصول ہے۔ ہاں اگر یہ نہ ہوں، بہن بھائی نہ ہوں، تو بھائیوں کے بچے، حقیقی بھائیوں کے بچے یہ نہ ہوں تو پھر باپ شریک بھائیوں کے بچے یہ بھی نہ ہوں تو پھر مرنے والے کا عورت ہے یا مرد ان کا چاچا، وہ بھی نہ ہو ستیلا چاچا، اگر یہ وارث نہ ہو پھر چاچا کے بچے، بیٹے بیٹیاں نہیں، تو یہ ایسے پھر آگے مال کسی نہ کسی اسبا کو ملنا ہوتا ہے۔ میت کلالہ ہم اس کو کہتے ہیں جب جس کی وارث نہ ہو فروع میں، ٹھیک ہے نا، فروع وارث نہ ہو اصل میں، باپ دادا نہ ہو، تو پھر اس میت کو کلالہ کہتے ہیں۔ جو پھر بہن بھائیوں میں بھی ایک وضاحت ہے، ایک ترتیب ہے، اس میں پھر اس کا مال کہیں نہ کہیں میں ملنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں یا بچوں میں، بھائیوں کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو نہیں۔ اس طرح چاچا کے بیٹے، چاچا خود ہوں نہ ہوں تو پھر چاچا کے بیٹے، بیٹیاں نہیں، اس طرح پھر آگے کسی نہ کسی اصحاب الفروض میں مال جانا ہوتا ہے، یا اصحاب النصیب میں، جیسے بھی ان کو دینے کے طریقہ ہے۔ پہلے جن کو دیکھا جاتا ہے، جن کے حصے فکس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر جن کے حصے اصحاب النصیب ہیں، جن کے باقی، جن کو اسباق کے طور میں ملتا ہے، پھر اس طرح ایک ترتیب ہے ان کو دینے کی۔